أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفار الذنوب ہے ستار العیوب ہے اور علام الغیوب ہے بارش کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہماری وہی پچھلے درس ہی کی آیت ہے جو کل ہوا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 7 کی آخری آیت نمبر 61. کل ہم نے اس آیت کا آدھا ٹکڑا سماعت فرمایا تھا اور اس کا آدھا باقی تھا. آج آئیے دونوں ٹکڑوں کو ملاتے ہوئے اس ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر سنیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے اولاد یعقوب یاد کرو اس وقت کو بھی جبکہ تم نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ اب ہم سے ہر روز ایک ہی قسم کے کھانے سے ہم بیزار ہو گئے ہیں، ایک ہی قسم کے کھانوں پر اب ہمارا صبر نہیں ہو سکتا، اب ہم سے صبر نہیں ہو سکتا. فادع لنا ربک، اب آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ یعنی کہ تمہارا رب ہمارے لیے زمین سے ایسی چیزیں نکالے جو کھانے پینے کے کام آتی ہو، زمین سے اگنے والی پیداوار ہمارے لیے وہ نکالے تاکہ ہم اس کا استعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے اولاد یعقوب جس طرح میں نے تم پہ بہت سارے احسانات کیے ہیں اسی طرح میرا ایک احسان یہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں بلا مشقت اور محنت کے کھانا کھلایا، جی بھر کر کھلایا، با فراغت کھلایا، جہاں سے تم نے چاہا وہاں سے بھی کھلایا، جس طریقے سے تم نے چاہا اس طریقے سے ہم نے کھلایا، اور جب پانی کی ضرورت پڑی تو ہم نے تمہارے لیے پتھر میں سے 12 چشمے بہا دیے اور تمہاری پانی کی مشکل کو بھی ہم نے دور کر دیا. ایسے ایسے احسانات ہم نے تم پہ کیے ہیں. کیا وہ وقت بھی یاد ہے کہ تم نے ہمارے سارے احسانات کو ایک ہی جملہ کہہ کر
اس کی ناشکری اور کفر نعمت تم نے کیا، اور اس وقت کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی پیداوار اگا دے اور ہمیں یہ بلا محنت بلا مشقت کے جو من و سلوہ ملتا ہے اور جو پانی بہتا ہوا ملتا ہے، اس پر ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے اب ہم بور ہو گئے ہیں، اب ہمارا جی اس میں نہیں لگتا، اب ہم ان پر صبر نہیں کر سکتے۔ بنو اسرائیل نے یہ سوچا کہ جہاں ہمارے نبی دعا کرتے ہیں وہیں ہمیں وہ چیز مہیا کر دی جاتی ہے۔ جہاں ہم نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی چاہیے تو پتھر میں سے پانی نکلتا ہے، جہاں ہم نبی کے آگے کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے آگے کا راستہ بند ہو گیا اور پیچھے سے دشمن ہے، تو نبی اپنی لاٹھی اپنا عصا دریا پر مارتے ہیں تو راستہ کھل جاتا ہے۔ بس ہمارا یہ کہنا کہ نبی دعا کرو، اور نبی کی دعا کرتے ہمارے لیے وہ چیز مل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے سوچا کہ کیوں نہ اب نبی سے یہ بھی فریاد کی جائے کہ جہاں ایک ہی قسم کا کھانا آ رہا ہے، کیوں نہ عجیب عجیب اور نئے نئے قسم کے کھانے زمین سے اگنے والے ہمارے لیے مل جائے۔ ہو سکتا ہے نبی سے اگر ہم دعا کریں اور نبی دعا کر لے تو یہ بھی ہمیں بلا محنت و مشقت زمین سے اگ کر ملنا شروع ہو جائے اور ہر روز نئی نئی قسم کے کھانے ہمیں کھانے کو مل جائے۔ تو کیا کہا؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں یخرج لنا نکال دے۔ یہ لفظ کیا بیان کر رہا ہے؟ اپنے نبی سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کروائیے کہ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں نکال دے۔ یعنی کہ جہاں گیہوں کی ضرورت پڑ گئی، گیہوں کے دانے نہیں ہیں، نہیں کبھی کھیتی پر کسی قسم کی محنت ہوئی ہے، مگر نبی نے دعا کیا ہے تو گیہوں اگ کر آ گئی بلا محنت و مشقت، کیونکہ اب تک تو یہی عادت تھی کہ بلا محنت و مشقت کے سب کچھ مل جاتا تھا، تو سوچا کہ شاید یہ بھی مل جائے۔ اسی طرح ساگ، ککڑی، مسور، پیاز، یہ بھی بلا محنت و مشقت مل جائے۔ ہے نبی دعا کرو، مگر جن چیزوں کی درخواست کر رہے تھے یہ بہتر کے مقابلے میں کمتر تھے، بہتر کے مقابلے میں کمتر تھے۔ بہتر نعمت کے ہوتے ہوئے کمتر کی خواہش کرنا انسان کو کفران نعمت میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کو کفران نعمت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جس طرح ایک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے زندگی گزارتا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہر چیز اس کے پاس ہے، اب ایک دن دیکھتا ہے کہ ایک کاریگر اپنی محنت و مشقت سے دیوار بنا رہا ہے، اب یہ سوچ رہا ہے کاش یہ کام مجھے بھی آتا تو شاید اس سے بھی انکم حاصل ہو سکتی۔ کسی کو دیکھا کہ وہ کوئی کسی کام میں ماہر ہے، اس نے سوچا کہ کاش یہ کام مجھے بھی آ جاتا تو اس سے بھی کوئی نیا انکم آ جاتا۔ کسی اور کو دیکھا کہ وہ کسی اور کام میں ماہر ہے، تو اس طرح جس کو دیکھتا ہے یہ خواہش کر رہا ہے کاش یہ کام مجھے بھی آ جاتا تو یہاں سے بھی میرا انکم کا ذریعہ۔ یہ ہے کفران نعمت، جبکہ بہتر چیز پہلے سے اس کے پاس ہے، اللہ نے ایک قسم کی صلاحیت اس کو دے رکھا ہے اور اس صلاحیت کے استعمال سے اس کی انکم چالو ہے، تو اس انکم کے ذریعے سے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اب تیسرے اور چوتھے کو دیکھتا ہے کاش یہ کام مجھے بھی آ جاتا، کاش وہ کام مجھے بھی آ جاتا۔ اس سے بھی انکم کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جہاں بزنس کرتے ہیں، ایک بزنس کیجیے الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، انکم آ رہے اللہ کا شکر ادا کیجیے، کسی اور بزنس میں آپ کی مہارت ہے آپ کوشش کر سکتے کیجیے، کوئی بات نہیں، مگر ہر چیز میں یہ خواہش کرنا کہ ہر بزنس مجھے آ جائے، ہر صلاحیت میرے پاس آ جائے، میں لیکچرر بھی رہوں، میں ڈاکٹر بھی رہوں، میں انجینئر بھی رہوں، سب کچھ میرے پاس آ جائے، یہ کفران نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا انکار ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو ایک انتظام کے ساتھ بنایا کہ آدمی انسان آپس میں ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر بھی ہے تو کسی نہ کسی کا محتاج ہے، اگر وہ پینٹر ہے تو
تو وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے، بڑے سے بڑا بھی کسی کا محتاج ہے، چھوٹے کے چھوٹا بھی کسی کا محتاج ہے، ہر چیز ایک انسان کے پاس آنا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اس طرح حاصل کرنے کی خواہش رکھنا یہ کفران نعمت ہے۔ یہی کام بنو اسرائیل نے کیا، کہا ہر چیز ہمارے پاس آ جائے، جبکہ سب کچھ دی ہوئی ان کے پاس تھی، بہتر چیز تھی، ابتر اور کمتر چیز کی خواہش انہوں نے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز تم ہمیں مانگ رہے ہو، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اے بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم مجھ سے ایسی چیز مانگ رہے ہو جو کہ ادنا ہے، اور ادنا کو تم خیر اور بہتر کے مقابلے میں بدلنا چاہتے ہو، کمتر کو بہتر کے مقابلے میں بدلنا چاہتے ہو، بہتر کو چھوڑ کر ابتر چیز اور کمتر چیز کیا تم چاہتے ہو؟ اگر ایسا تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں اس کے لیے، تو مجھے اس کام کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے تمہارے پاس بہتر چیز ہے۔ اب میں کمتر چیز کے لیے دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کمتر چیز تو تمہیں یوں ہی مل جائے گی، جاؤ اہبطوا مصر، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے وہاں مل جائے گا۔ کھیتی کرنا، محنت و مشقت کرنا، 4 مہینے ایک فصل کے اگنے کا انتظار کرنا، تو تمہیں کبھی بھی کہیں بھی مل سکتا۔ تمہارا رب تو تمہیں بٹا کر کھلا رہا تھا، تمہارا رب تمہیں بٹا کر کھلا رہا تھا، اور تم محنت کر کے کھانا چاہتے ہو تو جاؤ، کسی بھی شہر میں جاؤ، تمہاری مانگی ہوئی چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہوتا ایسے ہی کہ جب بندہ، ایک حصہ اور اس سے نکلتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا احسان مند ہوتا ہے، جو خود اس کے پاس ہوتا ہے اور جو خود اس کے پاس ہے اس کے مطابق صبر بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس شکرانے نعمت پر اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو اس کے پاس لا کر اکٹھا کر دیتا ہے۔ اصول کو یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اور جو کچھ اس پر آتی ہے مصیبتیں، ان پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو، اس کے رزق کو اس کے پاس لا کر جمع کرتا ہے اور وہ کھاتا رہتا ہے، زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ جب وہ اپنی پاس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو روزی اس کی قسمت میں ہے، جتنا ملنا ہی ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے پوری دنیا میں، اور کہتا ہے جا اب بھاگ بھاگ کے کھا۔ وہی روزی جو پہلے بیٹھ کر مل سکتی تھی، شکرانی نعمت کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے بھاگ کر کھانا پڑتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال بہت سارے لوگوں کو دیتا ہوں، میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی نے 2 مرغیاں پالی، ایک آدمی نے 2 مرغیاں پالی، ایک مرغی سے بڑی محبت ہے، اس کو چاہت ہے، ایک مرغی اس کی خود کی نافرمان ہے، سنتی نہیں، اس کے بچوں کو ٹھونک مارتی ہے، چمڑا کھینچ لیتی ہے، تو ذرا سا اس سے محبت نہیں ہے، جی نہیں لگتا اس مرغی کے ساتھ۔ جس مرغی سے محبت ہے اس کے لیے تو وہ کٹوروں میں، کپ میں سارے دانے لا کے مرغی کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور مرغی ایک جگہ کھڑے رہ کے سارے دانے کھا لیتی ہے اور مالک کا شکر ادا کرتی ہے۔ آج جو مرغی اس کے بچوں کو پریشان کرتی ہے، جس سے اس کو تکلیف ہے، وہی 100 دانے جو پہلی مرغی کو دیا تھا وہ ایک میدان میں پھینک دیتا ہے، اور وہ مرغی بھاگ بھاگ کر ایک ایک دانے کے لیے محنت کرتی ہے، تب جا کے وہ 100 دانے کھا پاتی ہے۔ یہ ہے شکران نعمت کا بدلہ، اور یہ کفران نعمت کا بدلہ۔ جو اللہ دے اس پر شکر ادا کرے بندہ، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو اس کے پاس لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جہاں 4 گھنٹے محنت کرنے کے بعد جو رزق ملنے وہاں تھا، وہاں 14 گھنٹے محنت کرنے کے بعد وہی رزق ملتا ہے۔ قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، اور وقت سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملتا۔ یہ کہاوت بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر کب؟ اگر شکران نعمت یعنی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی جائے، تو بنو اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ پتھر میں سے چشمے نکال کر پانی پلا سکتا ہے، اور من و سلوہ آسمان سے اتار سکتا ہے۔ اب تو نہیں اتارے گا، مگر اسی قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ بندے کو دے سکتا ہے کہ لگے گا کہ سارا کام گھر میں بیٹھے ہوئے میں کر رہا ہوں، یہی کام پہلے بھاگ بھاگ کر کرتا تھا۔ جب
کفران نعمت ہو جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں سے جب ناشکری جب بندہ کرتا ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے اہبطوا مصرا، جاؤ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، جو کچھ تم چاہتے ہو تمہیں وہاں پر ملے گا. اب جب بلا محنت و مشقت جو رزق ملتا تھا وہ محنت کر کے ملنے لگ گیا. یہ تھا کہ گیدڑ کو موت آئی اور وہ شیر کی طرف بھاگا. جس کا دوسرا ٹکڑا جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. ضُرِبَتْ ضرب یضرب کے معنی مارنا ہے. ضُرِبَتْ مطلب مار دی گئی. ایک اور معنی اس کا لفظی ترجمہ چھا گئی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کے اوپر ذلت چھا گئی، ذلت کی پھٹکار ان کے اوپر پڑ گئی. والمسکنہ، اور مسکینی. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے اور مجھ سے اس کی تعریف جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تعریف خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کی ہے. مسکین کہتے کس کو؟ آپ وسلم کہتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے جو لقمہ دو لقمے کے لیے کسی کے پاس ہاتھ پھیلائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کی ضرورت ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر میں رہے اور اپنی ضرورت کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنی صورت بھی ایسی نہ بنائے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ ضرورت مند ہے، مگر پھر بھی جو کچھ وہ کماتا ہے اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کم پڑتا ہے. یہ شخص کون ہے؟ مسکین. اب ان پر مسکینی طاری ہو گئی. مطلب پہلے تو بلا مشقت محنت کے رزق مل جاتا تھا، اب محنت کرنے کے باوجود بھی اب روئیں گے. کتنا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ایک اللہ کا شکر ادا کرنا اور ایک اللہ کی ناشکری کرنا، کتنا بڑا فرق ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کم محنت اور وہی چیز جو ملنا ہے مل رہی ہے. کفران نعمت سے بہت زیادہ محنت اور اوپر سے رونا بھی. ہمیشہ انسان روتا رہتا، ارے اللہ اب تو آج کل کچھ نہیں ہو رہا، جتنا کما رہا ہے اتنا دواخانے میں جا رہا ہے، جتنا کما رہا ہے اتنا قرض ادا کرنے میں جا رہا ہے، جتنا کما رہا ہوں وہی بس نہیں ہوتا ہے، محنت بھی زیادہ رونا بھی زیادہ. یہ کفران نعمت کا نتیجہ ہے. یہ مسکینی ہے کہ جتنا کما رہے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بس نہ ہو، نہ پورے، اس کو کہتے ہیں مسکینی. یہ ان پر طاری کر دی گئی، یہ ان پر چھا گئی. ایک ذلت مطلب ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے. دوسری اور یہ ان کے مسکنت یعنی مسکینی ان پر ڈال دی گئی. دو بڑی بیماریاں ان کے اندر ڈال دی گئی، ذلت اور مسکنت یعنی مسکینی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب انہوں نے بہتر چیز کے بدلے کمتر چیز مانگی اور اس سے پہلے بہت ساری نافرمانیاں اللہ کی اور وقت کے نبی کے جب انہوں نے کی تو اللہ کہتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اب یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اب زندگی کے آگے کے سفر کے لیے کس طرح لوٹ رہے ہیں؟ اللہ کے غضب کے ساتھ. اللہ کا غضب ان کے ساتھ اب ہمیشہ رہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا غضب نام کی ایک چیز ہے، اس کی تعویل نہیں ہو سکتی اور نہ اس کا انکار ہو سکتا. اللہ کا غضب ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے بندوں پر، اس کا انکار نہیں کر سکتے. جس طرح اللہ تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ غضبناک ہونے والا بھی ہے، عقوبت یعنی بدلہ لینے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ بدلہ بھی لیتا ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اسی شخص کا ایمان ہے جو اللہ کی اچھی صفات سے امید رکھے اور اللہ کی وہ صفات جس میں ڈرا ہوا ہے ان سے ڈرے. اس شخص کا ایمان ہے. جس کا ایمان صرف اچھی صفات پر ہو اور اللہ کی وہ صفات جس سے ڈراوا آتا ہو ان کی پرواہ نہ کرے، اس کا ایمان نہیں ہے. لوگ گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، دیکھ لیں گے. جب مرنے کے بعد دیکھنا ہے ابھی کہاں معاملہ ہے. گویا کہ ان کا ایمان نہیں ہے. ایمان امید اور خوف کے درمیان ہی ہے. امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے.
تو وہ ہے کہ غضب یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ دن جس وقت شفاعت کبریٰ ہونے والی ہے، یعنی سب سے بڑی سفارش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے ہونے والی ہے، وہ دن ہوگا کہ جس وقت سارے لوگ ہر نبی کے پاس جا کر آئیں گے، کہیں گے ہمارے سفارش کرو. کوئی سفارش نہیں کرے گا، میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا واقعی میں اس کا حقدار ہوں، صرف میں ہی کر سکتا ہوں. پھر آپ اس حدیث میں کہتے ہیں اس وقت آخرت کے دن، اس حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی رہے گا. معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں آتا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ کا غضب بھی کسی پر پڑتا ہے، اللہ بدلہ بھی لیتا ہے، اور اللہ کو کسی کے بدلہ لینے کا ڈر بھی نہیں ہے. بدلہ بھی لیتا ہے اور اس سے کوئی بدلہ لے گا، اللہ کو اس بات کا کوئی خوف بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا انکار، اس کی تعویل انسان کو اسلام سے نکال سکتی ہے. اب اللہ کہتا ہے یہ جو 3 چیزیں ان کے ساتھ لگ گئی، یہ اس وقت سے لگی ہیں جب سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے. مطلب یہ جب سے ان سے بنو اسرائیل سے یہ معاملہ پیش آیا اس وقت ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ان پر ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب یہ تینوں لگ گئی. آج بھی بنو اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، جیوز کے ساتھ آج بھی یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. بہت کم ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح، کس اینگل سے، کس زاویے سے تینوں چیزیں ان کے پاس ہیں. مگر ہیں قیامت تک یہ معاملہ رہے گا، یہاں تک کہ یہ ذلت اور یہ رسوائی قیامت کے اس آخری دن تک جب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک سب سے بڑا جہاد ہونے والا ہے، اس وقت بھی یہ ذلت، یہ رسوائی اور یہ بغضب من اللہ، اللہ کی طرف جو غضب ان پر نازل ہوا ہے اس کا بھی اظہار ہونے والا ہے. کہ یہاں تک کہ یہودی ایک پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو پتھر کہے گا آئے مسلمانوں آ جاؤ، ایک یہودی چھپا ہوا ہے، قتل کر دو. قیامت کے نزدیک ہونے والا جہاد. الحمدللہ آپ کا میرا ایمان ہونا چاہیے کہ یقیناً ایسا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس بات کی پیشن گوئی دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے ایسا ہونے والا ہے. تو یہ ذلت اور مسکنت اس وقت ان کے اوپر رہے گی. اب اللہ کہتے ہیں تینوں چیزیں کیوں ہوئی، تینوں چیزیں کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی. حالانکہ ان کی شرارتوں ہم نے دیکھا، جو کچھ دیکھا ہم نے بہت کم دیکھا ہے، کیونکہ آگے اور تشریح باقی ہے اس کی. جو کچھ اب تک ہمارے سامنے آیا ہے، نبی کا انکار، نبی کی بات کا انکار، اللہ کی بات کا انکار، اللہ کو براہ راست دیکھنے کی ضد، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنا، ان سب کا نچوڑ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کیوں ان کے ساتھ ہوا. بہت ساری چیزیں بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ وجوہات بیان کر رہا ہے. اصل وجہ، بنیادی وجہ جس کی وجہ سے یہ 3 چیزیں ان پر مسلط کر دی گئی، ان کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. ذالک بانہم، ایسا ان کے ساتھ اس لیے ہوا، کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کر ڈالتے تھے. 2 وجوہات اللہ نے بیان کی یہاں پر، ہے نا. پھر آگے کہتا ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ جو 2 کام وہ کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کا قتل بغیر کسی حق کے، یہ جو کرتے تھے اس لیے کرتے تھے بِمَا عَصَوْا، نافرمانیاں بہت زیادہ کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے زیادہ بھی بڑھتے تھے. کیا انداز ہے قرآن مجید کا. ایک ایک آیت مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمان قوم کی، مسلمان امت کی اصلاح کے لیے ایک ایک آیت کافی ہو جاتی ہے. اگر اس ایک آیت پر ہی امت مسلمہ اگر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر آج امت مسلمہ پر، خیر الامہ جسے کہتے ہیں، اگر اس پر نظر ڈالیں تو اس کے اوپر بھی یہ 3 چیزیں آج مسلط نظر آتی ہیں. اس کے اوپر بھی ذلت ہے، آج یہ بھی مسکینی میں ہے. سب سے زیادہ پاورٹی لائن کے نیچے، غربت کی لائن کے نیچے مسلمان نظر آتے ہیں.
اور اللہ کی غضب کے بھی مستحق ہیں، کیونکہ ایسی ایسی کام کرتے ہیں، ایسی ایسی جگہ سجدے کرتے ہیں. اس سے پہلے کے درس میں نے بتلایا کہ طوطے کے آگے سجدہ کرتے ہیں، صاحب طوطا، بلی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، گھوڑے شاہ بابا، دیکھیے نام یاد آ رہا، گھوڑے شاہ بابا کی درگاہ ہی، اس کے آگے سجدہ ریز جب کرتی تو کیا اللہ کا غضب ان پر نہیں ہوگا؟ کہ دنیا میں گاجر مول کی طرف نہیں کاٹے جائیں گے؟ کیا ذلت اور رسوائی ان کی تقدیر نہ بن جائے؟ بن رہی ہے. کیوں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ان میں بھی وہی چیز موجود ہے جس کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے. بنو اسرائیل نے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا. اللہ کے آیتوں سے مراد، اللہ نے کہا کہ میں نبی پر ایمان لاؤ، میں نے تمہارے آگے میں نبی سے براہ راست بات کر کے بتلایا میں نبی پر ایمان لاؤ، تو کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم تو ہرگز تم پر ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہم دیکھ نہیں لیتے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے آیتوں کا انکار. اللہ نے کہا ایمان لے آؤ تو کہا ہم نبی پر ایمان نہیں لاتے، جب تک کہ ہماری عقل میں بات نہیں بڑھ جاتی، تب تک ہم خدا کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتے، ہم ایمان نہیں لاتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو بلا حق قتل. بہت یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہی صرف جو ان کے پیروکار تھے ان کے تعلق سے نہیں کہا جا رہا، اوور آل جتنے بنو اسرائیل تھے سب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ بنو اسرائیل قومی ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو آخری آخری نبی ہے نا، اولاد یعقوب کہنے کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے شعیب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یونس علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سارے انبیاء ہو گزرے ہیں. یہ ساری بنو اسرائیل ہے. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، قتل ڈائریکٹلی ان کی گردنیں اڑائی ہیں اور بری سے بری انہیں تکلیف اور عذاب میں مبتلا کیا ہے بلا حق کے. اور یہ دونوں کام جو کرتے تھے نافرمانی کی وجہ سے اور حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی وجہ سے. اب سوچنا یہ ہے کہ امت مسلمہ میں کیا یہ برائی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور وقت کے اور انبیاء کا قتل. اگر یہ پائی جاتی ہے تو یقیناً ان کے اندر بھی نافرمانی ہوگی اور حد سے زیادہ بڑھنے والے بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کا قتل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نافرمان قوم ہے اور حد سے زیادہ بڑھنے. نافرمان ایک الگ ہے، حد سے بڑھنا ایک الگ ہے. مثال کے طور پر ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کو لائن سے کھڑا کر دیا اور کہا کہ جاؤ سیدھا اسکول جاؤ. کیا کہا؟ سیدھا اسکول جاؤ. ایک بچہ بولا میں نہیں جا رہا، پیچھے پلٹا کہیں اور چلا گیا. دوسرا بچہ سیدھا اسکول کی طرف گیا اور آگے گیا سنیما تھیٹر میں گھس گیا. تیسرا بچہ سیدھا گیا اسکول میں بیٹھ گیا. اب آپ بتاؤ، ایک نافرمان ہے، 2 نافرمان بھی ہیں دونوں، اور ایک اس میں حد سے زیادہ بڑھنے والا بھی ہے. نافرمان تو وہ جو اسکول ہی نہیں گیا اب چلا گیا، کہیں پہ بھی جائے، باپ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے ایڈجسٹ کر لے گا. مگر وہ بچہ جس کو کہا گیا اسکول جا، وہ اسکول جانے کے بعد سنیما تھیٹر میں گھس گیا، یہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والا ہے. کہا گیا تھا 2 رکعت پڑھو تو 4 رکعت پڑھنے والی قوم آج مسلمان ہے. جب اللہ اس کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ نماز یہ وقت کی اتنے رکعت ہے اسی وقت میں پڑھی جانی چاہیے، تو کہتے ہیں اسی وقت میں کیوں، ہم اس وقت میں پڑھ لیں گے. اتنے رکعت کیوں، اس رکعت میں پڑھ لیں گے. قیام میں فلاں فلاں پڑھنا چاہیے، رکوع میں فلاں فلاں، اچھا کیوں ہم فلاں فلاں چیزیں پڑھ لیں تو کیا ہو گیا. اگر 2 رکعت ایسی پڑھیں جس میں 25 مرتبہ سورہ فاتحہ 25 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو کیا ہوتا، کیا نقصان. کہا گیا تھا ایسا نماز پڑھو جس میں سورہ فاتحہ ہو، جم سورہ ہو، رکوع میں سبحان ربی العظیم. جو سسٹم نفل نماز 2 رکعت کا جو سمپل ہے اسلام کا، اس کو تو چھوڑ دیا. ایسی نمازیں ایجاد کر لی مسلمان نے کہ ان کو کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھنے والے. اس سے پہلے میں نے بارہ کہا کہ نماز کو چھوڑو، صلاۃ غوثیہ بول کے ایجاد کر لیا کہ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام سے 2 رکعت پڑھ لیتے، اللہ کے نام سے بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ بڑھنے والے کون؟ نافرمان بھی. نافرمان کہتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے دیکھو قرآن میں ایسا ہے نا، قرآن میں ہے تو کیا ہوا، ہمارے باپ دادا تو نہیں کرتے آ رہے ایسا، قرآن میں ہے بھی تو ہم کیا کر سکتے، ہمارے باپ دادا نہیں کرتے. اچھا حدیث میں ایسا ہے، ہوگا بھائی حدیث میں، ہمارے پاس نہیں ہے.
اوپر کی آیتوں کو غور کیجیے. نافرمانی حد سے زیادہ بڑھنے کی جو صفت آتی ہے انہی دو چیزوں کی وجہ سے. ایک اللہ کی آیتوں کا انکار. قرآن کی آیت بتا دی جائے, کتنے مسلمان جو یہ کہیں کہ قسم خدا کی آیت سچی ہے, مجھے ایسا ہی بننا چاہیے. کتنے لوگ ہیں؟ میکسیمم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ آیت آپ مجھے بتا رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ عالم ہے, فاضل ہے, مفتی ہے, قاضی ہے, کیا ہیں؟ نہیں ہے. آپ کے پلے نہیں پڑھنے والی, ہمارے پلے نہیں پڑھنے والی. یہ پلے نہیں پڑھنے والی کتاب ہے, اس میں کیا آیت دکھا رہے آپ؟ رکھ دیا اس کو. یہ کتاب جب پلے نہیں پڑھنے والی ہے تو اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا, نہیں سمجھ سکتے. اور کہتے بھی اگر کسی جانکار انسان کو بتا دیجیے جہاں آیت جس کا اس خلاف اس کا عمل ہو, تو کہتا ہے صاحب ہم فارغ شدہ ہو کر ہمارے پلے یہ آیتیں نہیں پڑھی, ہم کو کہتا سمجھ میں آ گئی. قرآن کو کیا کہہ دیا؟ اس سمجھ میں نہیں آنے والی کتاب. یہ کیا ہوا؟ یکفرون بآیات اللہ ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا ہوا نہیں ہوا؟ کئیوں مسائل, کئیوں عقائد میں قرآن کی آیت بتا دی جائے. ایسا اس سے پہلے کہ ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو انا بشر مثلکم, لوگوں میں تمہارے جیسا انسان ہوں. قرآن کی آیت ہے نا, 2-3 جگہ اللہ نے ریپیٹ کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ. یہ آیت بتا بھی دیجیے قرآن کھول کر, تو کہتے جناب آپ کو اس کا مفہوم کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کا رسول انسان ہے بلکہ وہ تو نور ہے, نور سے پیدا کیے گئے ہیں. قرآن کی آیت کا ڈائریکٹ انکار. وہ انسان ہے ہی نہیں. جس نے انسان کہا اس نے گستاخی کی نبی کے ساتھ, اور جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ ڈائریکٹ فتوا لگا دیتی. کیا ہے قرآن کی آیت کا انکار ہی تو ہے. اچھا اس کے آگے کی یقتلون النبیین بغیر الحق, انبیاء کا قتل بلا حق کرتے تھے بنو اسرائیل. امت مسلمہ کہاں پھنسی ہوئی ہے اس میں؟ آج کے زمانے تو انبیاء ہی نہیں, آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب کس کا قتل کر رہی ہے؟ نبیوں کا قتل نہیں کر رہی ہے, نبیوں کے بدلے جو چیز اس کے پاس موجود ہے, احادیث نبویہ, سنت نبویہ, ان کا قتل کر رہی ہے براہ راست ڈائریکٹ. پہلی بات تو کہتے ہیں ارے صاحب قرآن کافی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت گمراہ ہو جائیں گے اگر تم احادیث کے چکر میں پڑیں گے تو. قرآن کافی ہے, احادیث کا ایک قتل, گویا کہ انبیاء کا قتل ہے. کیوں؟ احادیث کی کتابیں, سنت نبی اگر نہ ہو تو عمل کیسے کریں گے؟ اگر مان بھی لیتے ہیں بعض لوگ حدیثی کتابوں کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مان بھی لیتے ہیں, تو جب ان کے آگے کسی خاص مسئلے میں جب کوئی قرآن کی آیت حدیث پیش کی جاتی, احادیث پیش کی جاتی, تو کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے حدیث تو ٹھیک ہے, مگر جس گروہ کے ہم ماننے والے ہیں وہاں یہ حدیث نہیں چلتی, وہاں یہ سکہ نہیں چلتا, ہمارے پاس سکہ ہمارا بنایا ہوا ہے وہی چلتا. خالی جس جگہ ہم ماننے والے ہیں, جس مسلک کے ہم ماننے والے ہیں, جس امام کے ماننے والے, وہاں یہ حدیث نہیں چلتی. ہمارے پاس ایک دوسری ہے, ہو سکتا ہم نے بنائی ہو مگر ہمارے پاس ہے, یہ ہمارے پاس نہیں. ڈائریکٹلی حدیث کا قتل ہے یہ. کیوں؟ صحیح حدیث صحیح کتابوں میں, جس کو آپ بھی مانتے کہ کتاب صحیح ہے, حدیث بھی صحیح ہے, ہر علم کے اعتبار سے حدیث صحیح, پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں چلتی صاحب, سیدھا لے کے چل جاؤ تم تمہارے پاس. یہاں تک کہ اللہ معاف کرے, ایک حدیث میں نے آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے, ایک صاحب کو میں نے ایک حدیث بتلایا. حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں, مجھے بات یاد ہے نہیں تو بتلا رہا ہوں کہ حدیثوں کا کیسے قتل ہوتا ہے. حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی اس حدیث کے مطابق تو ان دونوں چیزوں پر عمل ہونا چاہیے. میں نے کہا ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے, حدیث بھی صحیح ہے, مگر اس کا جو آدھا ٹکڑا ہے نا وہ ہمارے پاس ہے. یہ جو آدھا ہے نا یہ شافعیوں کا ہے, آدھا حنفیوں کے پاس ہے, آدھا ہم صرف آدھے پر عمل کر سکتے ہیں, یہ ہمارے پاس ہے ایسا. اور آدھا جو ہے نا وہ شافعیوں کا مسلک ہے, وہ آپ اس پہ آپ کا کام ہے عمل کرنا. بولا بھائی میں شافعی حنفی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کی بات کر رہا ہوں, صحابہ کے طریقے کی بات کر رہا ہوں. اب تک تو یہ معلوم تھا کہ 2 حدیث ہیں, ان کے پاس الگ ان کے پاس الگ معلوم تھی, ایک ہی حدیث کے بٹوارے ہوئے. اس وقت میرے کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ انبیاء کو تو نہیں حدیثوں کا یہ قتل کرنے والے ہیں. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کی بات آ جاتی اور صحیح تسلیم ہم کر لیا جاتا, مان لیا جاتا. یہ نہ کرنے کی وجہ سے نافرمانی بھی آ گئی اور حد سے زیادہ بڑھنے والے بھی ہو گئے. حدیث پیش کرنے کے بعد بھی, قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد بھی سیدھا کہتے ہیں ارے صاحب نہیں ماننا ہے اس کو, یہ ہمارے پاس نہیں ہے. اتنے سالوں سے ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے, کیا وہ غلط ہے؟ اتنے اکثریت تو اس پر عمل نہیں ہے. جو کبھی کبھی لوگ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کرنے کے بعد ایک دلیل دیتے ہیں, وہ دلیل کہتے ہیں اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے.
قرآن مجید اور حدیث اکثر اور اقلیت کی بنیاد تو نہیں ہے. اگر وہ حق ہے تو بھلے دو لوگ کیوں نہ مانتے ہو اس پر عمل کریں گے, دو لوگ کیوں نہ مانتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ ایک امت ہے. کیا ہے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام, ایک. معلوم ہوا کہ حق اگر ایک بھی ہے تو وہ امت کہلاتی ہے. شرط یہ ہو کہ حق پر عمل کرنے کا جذبہ ہو. حق کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا اقرار اور وقت کے نبی کی اطاعت, ان کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. بنو اسرائیل میں یہی چیزیں موجود تھی, امت مسلمہ میں یہی چیزیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ذلت اور مسکینی اور اللہ کے غضب میں یہ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے اور مسکینی سے بچائے. اللہ ساری امت کو, سارے مسلمانوں کو اللہ کے غضب سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے, اپنی رحمت اور فضل سے ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے اندر ہدایت کا بیج بوئے جو پھلتا جائے, پھولتا جائے, یہاں تک اتنا بڑا ہو کہ وہی ہدایت, وہی ایمان ہمیں جنت میں لے جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی آج پہلے عشرے کی سیڑھی آ چکی ہے, جو لوگ لینا